دین میں تعقل عقلانیت کا ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ نماز بھی ثبوت عقل ہے۔ کہ میں نے مثال دی تھی، کسی جوان نے کہا تھا کہ مولانا نماز پڑھتے کیوں ہیں جب خدا غنی ہے؟ آپ نے کہہ دیا مجلس میں کہ وہ نہ کسی چیز کا محتاج ہے، نہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، پھر نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے جب بندہ نہیں پڑھنا چاہتا اور یہ کہا جائے کہ پڑھو اور اگر نہیں پڑھو گے تو سزا ملے گی، تو کیا میری نماز سے خدا کو کیا ملتا ہے؟ میرے روزے سے خدا کو کیا ملے گا؟ یہ بندے کو صبح سے لے کر شام تک بھوک میں بٹھا کر خدا کو ملتا کیا ہے؟ تو دین تعقل کا نام ہے نا، دین میں ہر چیز کی دلیل ہے، وداؤٹ دلیل نماز بھی پڑھو گے اس میں مزہ نہیں آئے گا، بغیر سمجھے روزہ رکھو گے وہ بھوک ہوگی پر روزہ نہیں ہوگا، جب تک سمجھو گے نہیں، جب تک پرکھو گے نہیں۔ تو یہ جو کھوپڑی خدا نے دی ہے یہ سوچنے کے لیے دی ہے کہ انسان سوچو، اگر لا الہ الا اللہ کہا ہے تو لا الہ الا اللہ کو سمجھو، لیکن اگر دین میں عقلانیت نہ ہو تو پھر جنگ صفین جیسے واقعے رونما ہو جائے۔ جنہوں نے لا الہ الا اللہ سمجھا نہیں تھا، ساتھ مولا کے آئے تھے تاکہ مد مقبل دشمن کو مارا جائے، لیکن جب نیزوں پہ قرآن کو اٹھایا گیا تو وہ ظاہر قرآن کو دیکھ کر باطنی قرآن کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ ہوتی ہے عقلانیت۔ اگر دین میں عقلانیت ہو تو انسان کی دنیا بھی آباد، انسان کی آخرت بھی آباد۔ پھر ہر مفتی، ہر مولوی لا الہ الا اللہ پڑھ کے تجھے گمراہ نہیں کر سکتا، محمد رسول اللہ کہہ کے تجھے گمراہ نہیں کر سکتا، اور علی ولی اللہ کہہ کے بھی تجھے گمراہ نہیں کر سکتا۔ کون لوگ گمراہ ہوتے ہیں؟ تو سادہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر عقلانیت نہیں ہے۔ تو دین میں اگر عقلانیت ہو تو انسان بڑی آسانی سے دشمن کے حربوں کو سمجھ جائے۔ یعنی تصور کریں کہ پورا کوفہ انتظار حسین کا کر رہا تھا پر استقبال ابن زیاد کا کر بیٹھا۔ کہ تب ہوتا ہے جب امام شناس نہ ہو، جب انسان کے اندر درایت نہ ہو، فہم نہ ہو، شعور نہ ہو۔ تو یہ شعور کہاں سے ملتا ہے؟ جب تو علم حاصل کرتا ہے، جب تو باب مدینۃ العلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اب آسان سی جواب دوں میں آپ کو کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ نظریہ نہیں، نظریے کے لیے تعقل بھی ہو، انسان سوچے کہ جو کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا میں نے ایک عام سی مثال دے کے سمجھایا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ، اگر خدا نہ خواستہ بیٹی بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر کہے کہ بیٹی کو کینسر ہے اور تقریباً 50 لاکھ کا خرچہ ہے، اور تو بہت غریب ہے، کھیتی باڑی کرنے والا، تیرے پاس 50 لاکھ تو ہے نہیں، تو کیا کرے گا؟ کہ مولانا ڈھونڈوں گا کسی امیر کو جس سے جا کے مانگوں۔ میں نے کہا اگر کوئی امیر مل گیا جو سخی تھا، جس نے تجھے تیری بیٹی کے لیے 50 لاکھ دے دیے، اب تو نے جا کے علاج کروایا، اب بتا اس کا احسان کیسے چکائے گا؟ تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو فقیر تھا، اس نے تجھے پیسے دیے، تو نے بیٹی کا علاج کروایا، بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ اب 2 طریقے ہیں اس کے احسان کا بدلہ چکانے کے۔ ایک طریقہ یہ ہے جو اس نے پیسے دیے ہیں وہ اسے واپس کر، اور شکریہ کے لیے اس کا تھینک یو بھی بول دے۔ 50 لاکھ دیے ہیں، 50 لاکھ واپس کر۔ اگر تیرے پاس نہ ہو پھر دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مولانا میں اس کے پاس جاؤں گا، اسے کہوں گا میرے پاس تجھے دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، لیکن تو نے اتنا بڑا احسان کیا ہے، میری بیٹی کی جان کو بچایا ہے، 50 لاکھ مجھے دیے ہیں، میں تو غریب سا آدمی ہوں، منتھلی 20,000 بھی نہیں کماتا، آپ کے 50 لاکھ کہاں اور کیسے دوں گا؟ تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ قبلہ جو خدمت آپ مجھ سے لینا
دینا چاہتے ہیں میں خدمت دینے کے لیے تیار ہوں، کہیں تو آپ کے در پہ نوکری کروں، کہیں تو آپ کی کھیتی باڑی میں کام کروں۔ تو میں نے کہا اب جو وہ کہے گا وہ کرو گے؟ کہتے ہاں احسان کا بدلہ چکانا ہے تو اسی طرح چکانا پڑے گا۔ میں نے کہا اس نے 50 لاکھ دیے تھے کیونکہ تو اس کا احسان چکا نہیں سکتا، لہٰذا جو وہ کہے گا وہ تو کرے گا۔ اسی طرح نبی فرماتے ہیں کہ اے انسان، سب سے بڑا احسان اگر تیرے اوپر کسی نے کیا ہے تو تیرے رب العالمین نے تیرے اوپر کیا ہے۔ سب سے بڑا احسان اگر کسی نے تیرے اوپر کیا ہے، تیرے رب نے تیرے اوپر کیا ہے، سب سے پہلا احسان یہ تھا کہ اس نے تجھے عدم سے وجود میں لایا، تو نہ تھا اس نے تجھے تھا بنایا۔ تیرا وجود ہی نہیں تھا، اس نے تجھے وجود دیا، نہ بناتا نہ تو ہوتا نہ کوئی تجھے جانتا، لیکن اس نے تجھے نہ تھا لیکن تجھے تھا بنایا۔ اس نے عدم سے وجود میں لایا، اور جب وجود میں لایا تو وجود تو کئی چیزوں کا ہے، تجھے مچھر نہیں بنایا، تجھے مکھی نہیں بنایا، تجھے پتھر نہیں بنایا، تجھے حیوان نہیں بنایا، اس نے تجھے وجود انسان عطا کیا، اور وجود انسان عطا کرنے کے بعد تجھے عام انسان نہیں بنایا بلکہ مسلمان بنایا، عام مسلمان نہیں بنایا، علی کے ماننے والا بنایا۔ تیرے دل میں علی اور اولاد علی کی محبت کو ڈال دیا، تیرے دل میں مصطفیٰ کی محبت کو ڈال دیا، تجھے بولنے کے لیے زبان کو دیا، سننے کے لیے کانوں کو دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، دعا کرنے کے لیے ہاتھ عطا کیے، چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے۔ اب دو صورتیں ہیں، تو اس کے احسان کا بدلہ چکائے، یا تو جو کچھ اس نے دیا اسے واپس دے۔ اس نے سورج دیا، اس نے چاند دیا، اس نے آکسیجن دی، اس نے پانی دیا، اس نے پھل دیے، اس نے پودے دیے، اتنی نعمتیں دی، تجھے چھاؤں میں بٹھایا، تجھے زمین پہ چلایا، اتنی پوری کائنات اس نے بنائی، اے بندے تیرے لیے بنائی۔ اب پہلی صورت یہ ہے جو کچھ دیا ہے اسے واپس کر۔ کہا کہ مولا یہ میری توانائی میں نہیں ہے، یہ میرے بس میں ہی نہیں ہے، کیونکہ میرا کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے اس کا ہے۔ اگر میں دوں بھی تو اسے دوں تو کیا دوں؟ اگر اپنا ہاتھ دوں تو یہ بھی اس کا، آنکھیں دوں تو یہ بھی اس کی، زبان دوں تو یہ بھی اس کی، آواز دوں تو یہ بھی اس کی، تو میرے پاس تو اپنا کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے اس کا ہے۔ تو میں اس کے پہلی صورت یہ ہے میں اس کے احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتا، تو دوسری صورت یہ رہ جاتی ہے کہ اے خدا میں تیرے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا، کیونکہ جو کچھ تو نے دیا وہ میں تجھے دے نہیں سکتا۔ تو دوسری صورت رہ جاتی ہے کہ تو اس کے پاس جائے اور کہے اے خدا اب جو تو کہے ویسی نوکری کروں، ورنہ احسان کا بدلہ تو 17 رکعت میں بھی نہیں چکایا جاتا، احسان تو بڑا ہے۔ اب امام فرماتے خدا نے جس طرح کہا اس طرح اس کا شکر ادا کر۔ نماز نماز نہیں ہے، نماز خدا کے شکریہ کا نام ہے۔ جب رات کو آدھی موت میں سو کر بلند ہوتے ہو تو 2 رکعت پڑھ کے اس کا شکریہ ادا کیا کر، اور جب مارکیٹ میں جا کے کام کرتے ہو تو پھر دوپہر کو آ کے اس کا شکریہ ادا کر۔ کہ مولا یہ مختلف وقتوں میں نماز کو کیوں واجب کیا گیا؟ فرمایا کیونکہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر زمانے میں جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، پیدا کس نے کیا تھا، بھیجا کس مقصد کے لیے تھا، وہ دوبارہ تجھے بلا کر غفلتوں سے بیدار کر کے اٹھاتا ہے۔ تو میرے لیے بنا تھا، تو میرے لیے پیدا ہوا تھا، پھر تجھے سجدے دلواتا ہے، پھر تو عام مقاج میں لگ جاتا ہے، پھر بھول جاتا ہے تو کس لیے پیدا ہوا تھا، پھر تجھے مغرب کی اذان میں بلاتا ہے کہ اے بندے آ میں تجھے بتاؤں تو کس کے لیے بنا تھا۔ تو اس طرح دن میں 5 مرتبہ اپنے خدا کا شکریہ ادا کر، اور اس کی آواز آتی ہے ان شکرتم لازیدنکم، اگر تو شکر ادا کرے گا میں نعمتیں بڑھا بڑھا کر ادا کروں گا، وان کفرتم وان عذابی لشدید، لیکن اگر تو ناشکرا بنے گا تو تیرے رب کا عذاب بھی بڑا شدید۔